نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں، دوستو، حاضرین جمعہ، اسلامی معاشرے میں اور مسلمانوں کے معاشرے میں برائیوں کی وجہ اور معاشرے کی خرابی کی وجہ اور اسی طرح شر کے پھیلنے کی دو ہی وجوہات ہیں، دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو خود مسلمان کا ایمان کی کمزوری کہ جس کی وجہ سے اس پر شر حاوی ہو جاتا ہے، وہ خیر کے کام نہیں کر پاتا، اپنے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے برائیوں کی وجہ سے، تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا غلام بناتا ہے، اور پھر بندہ اپنی منمانی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری ایک بڑی وجہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہیں دیا جاتا، جو کہ ہر ایک مسلمان پر اس کے علم کے مطابق اور اس کی طاقت اور استطاعت کے مطابق فرض اور واجب ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اسی دوسری بنیادی وجہ پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دینے کی وجہ سے ہمیں اپنے معاشرے میں خرابیاں کیوں نظر آتی ہے، اس کی وجہ سمجھ میں آئیں گی. حاضرین جمعہ، امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا، و نہی عن المنکر اور برائی سے روکنا، یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے. دراصل یہ انبیاؤں کا فریضہ ہے. یہ انبیاؤں کی دعوت رہی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بھلائی کی طرف دعوت دی اور برائی سے روکا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہونے کے لیے قرآن مجید میں فرمایا: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک جماعت اہل علم کی ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کی طرف بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے والوں کو کامیابی کی سرٹیفکیٹ دی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے جو خصوصیات ہے، جو خصوصیات کے اسباب ہے، ان میں سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس
تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے تمہیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھو. امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے خاصیت کی وجہ ایک یہ ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ امت محمدیہ کا ہر ایک فرد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا بھی ہے اور برائی سے آشنا کر کے ان سے روکتا بھی ہے. کہیں یہ نہیں کہ صرف بھلائی کا حکم دو، برائی سے نہ روکو، یہ امر بالمعروف نہیں ہے. اور نہ ہی یہ دین کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو صرف اچھی اچھی باتیں بتاؤ، لوگوں کو صرف توحید بتاؤ اور شرک نہ بتاؤ. یہ تو انبیاءوں کی دعوت کا مشن نہیں. لوگ آج کہتے ہیں کہ نہیں مولانا، دین تو اچھا ہے، دین صاف ستھرا ہے، دین میں اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اخلاق کی باتیں کرنی چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، جو دین مخالف باتیں ہیں، دین کے خلاف جو بدعتیں ہیں، دین کے خلاف جو رسومات ہیں، اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. صرف بھلائی کی طرف بلانا بڑی بات نہیں ہے، صرف بھلائیاں دکھانا بڑی بات نہیں ہے، برائیوں سے بھی ان کو آشنا کرائیں کہ یہ برائی ہے جس کو تو دین سمجھ کر عمل کر رہا ہے، یہ شرک ہے جس پر تو توحید سمجھ کر عمل کر رہا ہے، یہ بدعت ہے جس کو تو دین اور سنت سمجھ کر عمل کر رہا ہے. یہ اصل انبیاءوں کا مشن اور انبیاءوں کا فریضہ اور امت محمدیہ ہونے کا حق یہ ہے کہ اسی طریقے سے بھلائی کا حکم بھی دیا جائے، اور اس بھلائی کے خلاف جتنی برائیاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، جتنے شر ہے، اس کا بھی لوگوں کو علم ہونا چاہیے تاکہ خود بھی بچے اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرے اور اس سے منع کرے. یہ نہیں عن المنکر ہے. تو یہ دونوں فریضے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. لیکن بہت سے مسلمان جو ہے صرف بھلائی کی دعوت دیتے ہیں. اچھی بات ہے، بھلائی کی بھی دعوت دو، لیکن برائی جو دکھ رہی ہے اس کا بھی سامنا کرو، اس کو برا تو جانو، اس کے خلاف آواز تو اٹھاؤ. ارے مولانا اس کا دل کو کیا بات لگیں گی، میں ایسا بول دیا تو. ہمارے لیے دین کے آگے ایک چیز یاد رکھیے مسلمانوں، کہ ہمارے لیے کسی کے دل کی بات، کسی کی رضامندی اہمیت نہیں ہے. ہمارے لیے جو رضامندی ضروری ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ضروری ہے. کسی کو برا لگے، دین کے خلاف کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اسے ٹوکو، اس کو بتاؤ، اس کا علم اگر علم نہیں ہے تو بتاؤ بھائی کہ یہ علم، اس تمہارے علم میں یہ بات لاؤ کہ یہ خلاف، یہ جو بدعت، یہ رسومات، یہ شرک جو تم کر رہے ہیں، یہ دین کے خلاف چیزیں ہیں جس کو تم دین سمجھ کر رہے، اسے بتاؤ. صرف بھلائی کا حکم دینا بڑی بات نہیں کہ آپ لوگوں کو کہو کہ کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کہو کہ پانی پلاؤ. یہ چیزیں اچھی ہیں خدمت خلق کے طور پر، لیکن دین کے خلاف جو بڑی بڑی برائیاں ہیں، جو بڑے بڑے رسومات ہیں، جو بڑے بڑے خرافات ہیں، جو بدعتیں ہیں، شرک ہے، وہ دین کو کھوکھلا کر رہی ہے. آج کوئی بھی مسلمان ان کا سامنا نہیں کرتا، سب نظر انداز کرتے. ارے مولانا اپن پڑھ رہے نا نماز، اس کو کیا بولنے کا، اللہ اس کو توفیق دیا تو آئے گا. ارے اس کو ٹوکو تو صحیح، نماز نہیں پڑھ رہا، برائی کر رہا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ ہم دوستی رکھتے ہیں. برائی گناہ کر رہا ہے، دین کے خلاف عمل کر رہا ہے، پھر بھی ہمارا اس کے ساتھ تال میل، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم نے صرف بھلائی کا حکم دینا ہی دین سمجھا ہے، یہ دین نہیں. یاد رکھیے، اگر کوئی بھی مسلمان یہ سمجھے، کتنا بھی اپنے آپ کو نیک سمجھے، نمازی ہو، تہجد کا پابند ہو، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ دین صرف بھلائی کا حکم دینا ہے، تو یہ آپ نے آدھا ادھورا دین سمجھا، پورا دین نہیں سمجھا. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ یہ بتاتا ہے کہ جہاں تم بھلائی کا حکم دو، وہیں جو معاشرے میں، ماحول میں برائیاں ہو رہی ہیں، ان برائیوں کا سامنا کرو. پھر تم کاہی کے مسلمان ہو، تم کاہے کے ایمان والے ہو کہ تم برائی کو دیکھو اور تم اس کا سامنا نہ کر سکو. تم اپنے مسلمان بھائی کو گناہ سے نہ روک سکو تو پھر تمہارا ایمان تو مردہ ہو چکا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ زندوں میں مردہ کون ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ زندوں میں مردہ کون ہوتا ہے.
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الذی لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، جو بھلائی کو بھلائی نہ جانے اور برائی کو برائی نہ جانے وہ زندوں میں مردوں کی طرح ہے، وہ زندوں میں مردوں کی طرح ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ بھلائی کو بھی جاننا ہے اور برائی کو بھی جاننا ہے، اس لیے کہ کہیں وہ برائی میں ہم پڑھ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے، کہیں ان برائیوں میں پڑھ کر، ان شر میں پڑھ کر، اس خرابی میں پڑھ کر اپنے ایمان کو کھوکھلا نہ کر دے، اپنی توحید کو نہ بگاڑ دے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے رسول سے نیکیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، خیر کے کاموں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں اللہ کے رسول سے برائیوں کے بارے میں علم جانتا تھا، شر کیا ہے، برائی کیا ہے، خرابی، کیوں کہیں میں اس میں پڑ نہ جاؤں، کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کون ہے؟ رازدان رسول انہیں کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں منافقین کے نام بتائے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب کون؟ خلیفہ ثانی ہے، عمر بن خطاب امیر المؤمنین ہے، جب دیکھتے کہ کسی کے جنازے میں اگر حذیفہ بن یمان نہ ہو تو حضرت عمر اس جنازے میں شامل نہیں ہوتے، سمجھ جاتے کہ یہ جنازہ منافق کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے ناموں کے ساتھ ایک ایک منافق کی آشنائی اور ایک ایک منافق کے بارے میں خبر دی تھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو۔ یہ حذیفہ کون؟ رازدان رسول ہونے کے باوجود اللہ کے رسول سے برائیوں کا علم لے رہے تھے، اس لیے نہیں کہ برائیاں پھیلائے، اس لیے کہ لوگوں کو برائی سے بچائے، کیونکہ دین صرف بھلائی کی دعوت دینے کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جب تک اس بھلائیوں کے خلاف جو خرابیاں ہیں، اس بھلائی کے خلاف جو بیماریاں ہیں، اس نیکی کے خلاف جو شر ہے، اور اس توحید اور اتباع رسول کے خلاف جو رسومات بدعات ہے، شرک ہے، اس کا جب تک آپ سامنا نہیں کریں گے، آپ نے دین کا فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام نہیں دیا۔ آپ صرف کھوکھلے دین میں ہیں کہ آپ نے دین کو اتنا ہی سمجھا کہ صرف بھلائی کی طرف دعوت دیا جائے۔ تو میرے بھائیو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی یہ فضیلت ہے کہ جس کی بنیاد پر امت محمدیہ کو خیر امت کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے تمہارا وجود ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو جہاں بھلائی کا حکم دینا ہے، دین کی اچھائیاں بتانا ہے، تو اسی دین اسلام کے خلاف جو شرکیہ بدعت رسومات اور خرافات ہوتی ہے اس کو بھی لوگوں میں بتائے، کسی کو برا لگے، کسی کا دل دکے، لیکن دین سے بڑھ کر ہمارے لیے کسی کی رضامندی نہیں، اور کسی کا دل ہمارے لیے دین سے بڑھ کر ہرگز نہیں ہے، چاہے وہ پھر ہمارے ماں باپ بھی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، نہیں مانے، سلام علیک، سلام کر کے نکل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دین سے بڑھ کر، توحید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی احباب نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ رشتہ داروں میں جائیں، پروگرام میں جائیں ان کے، اگر شرکیہ اور بدعتی عمل دیکھے، دنیاوی خرافات دیکھے، دنیاوی رسم و رواج دیکھے، آپ پلٹ کر آ جائیں، بھلے ان کو برا لگے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، یہ رشتہ داروں کو، دوست و احبابوں کو، دنیا والوں کو راضی نہیں کرنا، اور کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ آج لوگ سب ایک دوسرے کے لیے مطلب کے لیے ہیں۔ میرا مطلب نکل گیا تو میرا رشتہ دار، میرا دوست، میرا مطلب اس سے نہیں تو میرا کون میں پہچانتا بھی نہیں۔ لیکن اللہ سے اگر لو لگاؤں گے، اللہ سے تعلق جوڑیں گے، اللہ سے راضی کرنے کے لیے دنیا میں زندگی لگاؤں گے، اللہ راضی بھی ہوگا اور قیامت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ چیز اس بات پر ہمیں ابھارتی ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم بھی دیں اور برائی سے روکے بھی، برائی سے روکے۔ نماز کوئی نہیں پڑھ رہا، اسے نماز کا حکم دے۔ نماز ایک وقت کی اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، اسے بتائے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے، ایسے شخص سے میل ملاپ نہ رکھے، ایسے اسے دوستی نہ رکھے، ایسوں کی چائے بھی نہ پیے۔
کیوں؟ صرف دین کی خاطر. ہمارا رشتہ یاد رکھیے، صحابہ نے اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دین کے لیے قربان کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ایک جنگ میں کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اسلام نہیں لائے تھے. تو جب اسلام لائے تو کہا کہ ابا جان، ایک جنگ میں آپ میرے مخالف میں تھے، اسلام مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں کفار کی طرف سے تھا، لیکن مجھے خیال آیا آپ میرے والد ہیں، آپ کو چاہتا تو میں وہیں دبوچ کے آپ کا کام تمام کر دیتا، لیکن میں نے آپ کے اپنے رشتے کو میں نے خاطر خواہ رکھا کہ یہ میرے والد ہیں، میں ان پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیے کہ اے میرے بیٹے، یاد رکھ، اگر اس جنگ میں تو مجھے دکھ جاتا، میرے سامنے آتا، میں تجھے وہیں تمام تیرا کام برباد کرتا. یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ یہ کفاروں کے ساتھ میرے مخالف میں کھڑا ہے، دین کے مخالف کھڑا ہے. یہ محبت ہونی چاہیے دینی لوگوں سے جو دین پر عمل کا. آج دیکھیے برائیوں کی پھیلنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، جو دین کا کام کر رہے ہیں، دینی مجلسوں میں آتے ہیں، دینی اجتماعوں کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ ان مجلسوں میں بیٹھے، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، پنکھوں کا انتظام کیا جاتا ہے، کولر واٹر کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ لوگوں کی کوئی حوصلہ افزائی تو کرنا دور بات، ان پر الزامیں لگاتے ہیں، ارے انہیں اتنے پیسے کھایا ہوں گا، انہیں اتنے جمعیت کے پیسے کھایا، انہیں اتنے مسجد کے پیسے کھایا ہوں گا. یہ حال ہے ہمارا. اور اسی لیے برائیاں کیا ہو رہی ہے؟ عروج پر آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ نیک ہے، بھلائیوں کا حکم دے رہے، برائیوں سے لوگ رہے، اور اس کے لیے جو کام ہو رہے ہیں، اس کی مدد کرنے والے جو لوگ ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی، ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، ان کو خیر و بھلائی. پھر لوگ کٹتے ہیں کہ میں اتنا اچھا کام کر رہا تھا دین کا، تو لوگ اپنے حد تک محدود رہتے ہیں اور برائیاں اور عام ہو جاتی ہے، مجلس دین کی بند ہو جاتی ہے، اجتماع بند ہو جاتے ہیں. یہ آج ہمارے مسلمانوں کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو حق بات سننے کی عادت نہیں. اگر حق بات بولی جائے تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے مذہب، میرے مسلک اور میرے فرقے کے خلاف بات کی جا رہی. لیکن کبھی یہ دل سے سوچے کہ قرآن و حدیث کی بات کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے میرا فرقہ غلط ہو، میرا مسلک غلط ہو، میرا مذہب غلط ہو، لیکن قرآن و حدیث غلط ہو سکتا. یہ ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیتیں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیحہ ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. میرا مسلک، میرا فرقہ غلط ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق جو بات مل جائے ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. قرآن و حدیث کے خلاف کوئی اس کے خلاف باتیں مل جائے اس کا رد کرنا چاہیے. قرآن و حدیث کے مطابق کوئی باتیں مل جائے اس پر عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ میرے مسلک اور فرقے کے خلاف کیوں نہ ہو. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دینے کی وجہ سے آج مسلمانوں میں تباہیاں، بربادیاں ہو رہی ہے کہ لوگ بھلائیوں کا حکم نہیں دے رہے اور برائیوں سے روک رہے ہیں. اور جو اچھے لوگ ہیں یہ سمجھ کر بیٹھتے کہ میں تو اچھا ہوں، میں بچ رہا ہوں، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے ایک مثال بیان کی. جو برے ہیں ان کی برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہنا اچھوں کی بھی تباہی. اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اللہ کے اس عذاب سے، اس فتنے سے محفوظ رہو، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، جو عام اور خاص، ظالم اور غیر ظالم سب پر آئے گا. کیوں؟ برائیوں کو دیکھ کر خاموش ہو جانا یہ اللہ کو قبول نہیں. بنی اسرائیل میں تین فرقے تھے. بنی اسرائیل کے تین قوم تھی بنی اسرائیل کی، کہ ایک فرقہ، ایک گاؤں والے، ایک قوم برائیاں کرتے تھے تو ان کو جو بھلائیاں کرنے والے لوگ نیک تھے ان کو روکتے تھے. سورہ انفال اٹھائیے، سورہ اعراف اٹھائیے، پورا واقعہ آپ کو ملے گا اس میں. تو جو لوگ بنی اسرائیل میں برائیاں کرتے تھے، اچھے لوگ ان کو منع کرتے تھے کہ یہ برائی ہے، اس سے رکو، لیکن نہیں مانتے تھے. اور جو اچھے دوسرے قسم کے اچھے لوگ تھے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ میں تو اچھا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں برائی کیا، میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں. تو کچھ ایسے بھی تھے بنی اسرائیل میں کہ خود اچھے تھے لیکن برائیوں کرنے والوں کی برائیوں پر خاموش رہتے تھے، برے لوگوں کی برائیوں پر
آواز نہیں اٹھاتے تھے، خاموش رہتے تھے. تو تین قسم کے لوگ تھے، ایک برائی کرنے والے، اور دوسرے ان برائی کرنے والوں کو روکنے والے جو خود بھی اچھے تھے، بھلائی کا کام بھی کرتے تھے. تیسرے وہ جو صرف بھلائی کا کام کرتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا ان پر تو دونوں قسم کے لوگوں کو آیا. کون؟ جو برائی کرنے والے تھے ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اور جو برائی کو دیکھ کر خاموش رہتے تھے، صرف اچھائی کرتے تھے اپنی حد تک، اپنی ذات کی حد تک، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے تیسرے گروہ کو بچایا. وہ تیسرا گروہ کون تھا؟ جو خود بھی امر بالمعروف کا کام انجام دیتے تھے اور نہیں عن المنکر کا بھی کام ساتھ میں انجام دیتے تھے، کہ خود برائی سے بچتے تھے، بھلائیاں کرتے تھے، لیکن اپنے سامنے اگر برائی ہوتے دیکھتے تو اسے ٹوکتے تھے، اپنی طاقت کے بقدر، اپنی استطاعت کے بقدر اسے ٹوکتے تھے. تو اللہ نے دونوں گروہ کو ہلاک کر دیا. جو برائی کرنے والے تھے اور جو برائی کو دیکھ کر خاموش تھے، ان کو دونوں کو اللہ نے اپنے عذاب میں پکڑ لیا. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالی بھلائی کا حکم دینے کا بھی حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکنے کا بھی حکم دیتا ہے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ میں اچھا ہوں، برائیاں میں نہیں کرتا، لیکن اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں برائیاں دیکھ رہا ہے، خاموش ہے. بلکہ خاموش کیا، اس پر خوش ہے، ان پہ تال میل رکھا ہوا ہے، ان سے میل ملاپ رکھا ہوا ہے. گنہگاروں سے اللہ کے رسول میل ملاپ نہیں رکھتے تھے، یاد رکھیے. صحابہ سے بھی گناہ ہوا تو اللہ کے رسول نے ان سے بات بند کی ہے جب تک انہوں نے توبہ نہیں کی. حضرت ابی بن کعب اور 3 صحابہ تھے جو ایک جنگ میں پیچھے رہ گئے اپنی سستی کی وجہ سے. انہوں نے صحیح جواب دیا، اللہ کے رسول ہم کو عذر نہیں تھا، ہم آ سکتے تھے، لیکن ہم کیا سمجھے ہمارے پاس سواریاں ہیں، آج نہیں کل نکلیں گے، ابھی تو جنگ میدان میں اللہ کے رسول اور صحابہ نہیں پہنچے ہوں گے، اس لیے ہم سستی کرتے رہ گئے اور جنگ ختم ہو گئی، ہم نہیں شامل ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی اس کا واقعہ بتایا. تینوں صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا. کتنے دن تک؟ 50 دن تک. 40 دن تک بائیکاٹ کیا. 40ویں دن اللہ کا فرمان آیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی الگ رکھے. اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ایسے صحابہ جو جنگ کے میدان میں پیچھے رہ گئے. تو 10 دن اپنی بیویوں سے الگ رہنا پڑا، بائیکاٹ ہوا. پھر اللہ نے توبہ کی آیت اتاری کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. پتہ کیا چلا کہ جو معاشرے میں برے ہیں، جو برائیاں دھڑلے سے کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہم خود اچھے لوگ ہیں جو اس کا سامنا نہیں کرتے اور اس برائی کو برائی نہیں کہتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا لا يمنع رجلا هيبة الناس، کہ کسی آدمی کو لوگوں کی ہیبت، لوگوں کا ڈر اس بات سے نہ روکے کہ وہ ان يمنع المنکر، کہ برائی کو روکے. یعنی کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اپنی جگہ، کوئی کسی کرسی والا ہو، کوئی اقتدار والا، وہ اپنی جگہ ہوگا. اگر دین کے خلاف برائیاں کر رہا ہے، دین کے خلاف رسم و رواج کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، اپنی استطاعت کے بقدر اس کا سامنا کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے انکار منکر کے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اللہ کے رسول نے 3 مراتب بتائے ہیں. ان 3 مرتبوں میں سے ایک مرتبہ تو ہونا ہی چاہیے، اور تیسرا مرتبہ سب سے چھوٹا ہے. اگر وہ مرتبہ ہی نہیں تو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تم کتنے ہی حاجی ہو، قاضی ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، اگر تیسرا مرتبہ بھی تمہارے اندر نہیں ہے تو نبی کی حدیث ہے کہ تمہارے خلاف ہے، کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. بھلے تم زکوٰۃ پر زکوٰۃ دو، حج پر حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، نماز کے پابند رہو، 5 وقتہ کیا تہجد بھی پڑھو. اللہ کے رسول نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، کہ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. فإن لم يستطع فبلسانی، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے برائی کو روکے. کہ فلاں کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو یہ تو بتلائے، شرمندہ کرے کہ دین کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کو شرمندہ کرے. معاشرے میں برائیوں کو آج شرمندہ نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے برائیاں وجود میں آ رہی ہیں اور نیکیوں کو شرمندہ کیا جا رہا ہے. داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تخنے کے اوپر کپڑے رکھنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نماز 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے. اور یہ مذاق اڑانے والے کوئی اور نہیں، ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں.
برائیوں کا مذاق نہیں اڑاتے، برائیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھتی ہماری، اور نیک کام کرنے والوں کو، جو نیک ہے دین کا کام کر رہے ہیں، داڑھی رکھے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تو ابھی بڈھا ہو گیا کہ نوجوانی میں داڑھی رکھ رہا ہے، کہ تو ابھی بڈھا ہو گیا کہ تخنے کے اوپر کپڑے پہن رہا ہے، کہ ابھی بڈھا ہو گیا کہ نمازوں کی پابندی۔ یہ ساری چیزیں غیر کرے تو چلو سمجھ میں آئی بات، مسلمان کرتا ہے اس لیے دکھ ہوتا ہے، اور وہ باتیں ہمیں بتانے پڑتی ہے تاکہ ہم برائیوں کا سامنا کریں کہ جو برائی کر رہا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک کر اس کو شرمندہ کرو چار لوگوں کے سامنے، اس لیے نہیں کہ اس کی عزت کے ساتھ ہم کو کھیلنا ہے، اس لیے کہ وہ برائی اتنی بڑی ہے کہ چار لوگوں میں پتہ ہو جائے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانو کہ اس نے برا کام کیا ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ تیسرا درجہ سب سے کم درجہ ایمان کا، اضعف الایمان۔ اضعف کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ضعیف آپ سنے ہوں گے، عربی لفظ ضعیف بہت کمزور جو ہوتا ہے، ضعیف سے بھی ہلکا، ضعیف سے بھی کمزور جو ہوتا ہے نا، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اضعف کہتے ہیں، یعنی نہایت ہی کمزور، سب سے نچلے درجے کا کمزور ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں وہی لفظ اضعف استعمال کیا کہ یہ ایمان کے نچلے درجے میں ہے، سب سے کمزور حصہ ہے، اگر یہ حصہ بھی نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ آپ دیکھیے معاشرے میں برائیاں ہوتی دیکھتے ہیں، لیکن برائی کو دل سے برا جاننا تو دور کی بات، اس کے اوپر ہماری تالیاں بجتی ہے، اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، اس کی واہواہی کرتے ہیں، محض اس کی رئیسی کی وجہ سے یا پھر اس کی دولت اور اقتدار کی وجہ سے برائیوں میں اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، دل سے برا جاننا تو دور کی بات۔ آج ہمارے اندر اتنے مسلمان ہیں جو برائی کو دل سے برا نہیں جانتے اور اپنے آپ کو بہت بڑا نمازی، حاجی، قاضی سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دل میں برائی کو برا جاننا یہ سب سے کمزور حصہ ہے ایمان کا۔ اگر یہ بھی نہیں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ تم نمازیں پڑھو، زکاتیں دو، صدقہ دو، سب کرو، ایمان نہیں ہے، یاد رکھیے اگر یہ چیز تمہارے اندر نہیں تو۔ اگر ایمان کو طاقتور بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، تو سب سے پہلا مرتبہ ہمیں استعمال کرنا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکے۔ ہم اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں اقتدار کی بنیاد پر، استطاعت کی بنیاد پر، تو برائی کو پھیلنے سے روکے۔ معاشرے میں آج، مسلم معاشرے میں ضرورت ہے اس بات کی کہ برائی کو دیکھے تو برا جانے، برا جانے، کم سے کم ایمان کا کمزور حصہ تو اپنے دل میں رکھو، کم سے کم ایمان کا یہ کمزور حصہ تو اپنے دل میں اجاگر رکھو کہ برائی کو دیکھ کر برا جانو، اس شخص سے دور ہو جب تک وہ توبہ نہ کر لے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اور یہ عمل ہمیں اللہ کے رسول سے ملتا ہے کہ 3 صحابہ نے جب جنگ کے میدان سے پیچھے رہے سستی کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول نے 50 دن بائیکاٹ کیا تھا، اور جب اللہ نے توبہ قبول کی تب اللہ کے رسول نے ان کو سلام کیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول سے وہ بازاروں میں صحابہ سے ملتے تھے، سلام کیا جاتا تھا، صحابہ ان کے سلام کا اور اللہ کے رسول خود سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ ان کی برائی ہے نا۔ آج دیکھیے مسلمانوں میں کتنی برائیاں ہیں، ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے میرے بھائیوں، اسی وجہ سے آج برائیاں عروج پا رہی ہے اور مسلمان دھڑلے سے اس پر عمل کر رہا۔ اگر ایک برائی کوئی کرے تو اس کو 4 لوگوں میں شرمندہ اس لیے کرو کہ وہ برائی 4 لوگوں میں معلوم ہو کہ یہ برا عمل اس نے کیا، اور جب توبہ کر لے تو اس سے میل ملاپ رکھو، یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کے دروازے کھولے ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کے یہاں مغفرت کے لیے آئیں، اللہ کے یہاں گڑ گڑائیں اور توبہ استغفار کریں، تب جا کر اللہ توبہ بھی قبول کریں گا، مغفرت بھی قبول کریں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نہی عن المنکر برائی سے روکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین پر رحم و کرم فرمائے، جو بیمار ہے انہیں شفاء کل عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔